کفن افسانے کا تنقیدی جائزہ۔ کفن پریم چند کا ایک بہت ہی شاہکار افسانہ ہے۔ اسے عالمی ادب کے کسی بھی افسانے کے مد مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سماجی حقیقت نگاری کی بہترین مثال اور ترقی پسند افسانہ نگاری کو بنیاد فراہم کرنے والا افسانہ ہے۔ اس افسانے سے پہلے پریم چند ایک آدرشوادی اور مصلح افسانہ نگار کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اس افسانے میں مصلح کا لبادہ اتار کر ایک انقلابی افسانہ نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پریم چند اس افسانے میں اس سماج پر طنز کی نشتر چلاتے ہیں جو انسان کو اتنا بے بس اور بے درد بنا دیتا ہے کہ وہ قریبی رشتوں تک کی پہچان کھو دیتا ہے اور اپنی ذات اور اپنے پیٹ کے دائرے تک محدود ہو کر زندگی کی حقیقتوں اور بنیادی انسانی قدروں کو بھی پامال کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ اس کہانی کے کردار مادھو، اس کی بیوی بدھیا اور اس کا باپ گھیسو ہیں۔ یہ چماروں کے نچلے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دبے کچلے افلاس کے مارے ہوئے بھوکے انسان ہیں۔ بھوک اور غربت نے انہیں اتنا بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے کہ مادھو کی بیوی درد ذہ میں تڑپ رہی ہے۔ باپ و بیٹا چوری کے آلو بھون کر کھا رہے ہیں اور دونوں میں سے کوئی دم توڑتی ہوئی بدھیا کو اس ڈر سے دیکھنے کے لیے نہیں جاتا کہ دوسرا اس کے حصے کا آلو بھی کھا جائے گا۔ بدھیا تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے۔ باپ بیٹے گاؤں کے زمیندار اور دوسرے لوگوں سے کفن یا کریا کرم کے لیے 5 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر جسے زندگی میں چیتھڑے کے سوا پہننے کو کچھ بھی نہ ملا، وہ مرنے کے بعد نیا کفن لے کر کیا کرے گی۔ دونوں سارا پیسہ کھانے پینے اور شراب پینے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میخانے سے باہر نکل کر وہ ناچتے گاتے ہیں۔ بیوی اور بہو کی موت سے بے پرواہ ان کا بے مقصد ناچنا گانا انسانی بے حسی اور خود غرضی کی انتہا ہے۔ یہ کہانی سماجی حقیقت نگاری کا نقطۂ آغاز ہے اور جرات فکر کی دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تمثیلی تہداری، آغاز و انتہا کے بلیغ اشاروں کی وجہ سے بھی ممتاز ہے۔ اس کہانی میں تکنیک کی فنکارانہ ترتیب، واقعات، کردار اور جملوں کی مدد سے کہانی کا ہنر اپنے عروج پر ہے۔ اس افسانے میں کوئی لفظ یا جملہ بیکار نہیں ہے۔ بقول وقار عظیم کے کفن میں غیر محسوس طریقے پر نئے افسانوں کا نفسیاتی اور فن صحیح اعتدال اور گہرے اثر کے ساتھ بڑھتا گیا ہے۔ اس میں شعور کی رو کا عمل ہے، لیکن فنی توازن اور تناسب نے اسے کہیں بے ہنگم اور بے باک نہیں ہونے دیا۔ بے ربطی کے باوجود اس میں ایک ایسا ربط ہے جس سے افسانہ مجموعی طور پر تاثرات کا گہرا نقش بن جاتا ہے۔ اس افسانے میں مکالمہ نگاری کا فن اپنے عروج پر ہے۔ مادھو اور گھیسو کے معنی خیز مکالموں کا ایک لفظ تیر کی انی کی مانند دل میں اتر جاتا ہے۔ مکالمے سماج کی بے رحمی اور سفاکی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ کیسا برا رواج ہے، جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چترا بھی نہ ملے اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا رکھا ہے۔ یہی 5 روپے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ مرنا ہے تو جلدی سے مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں، بیچاری بڑی اچھی تھی، مری بھی تو خوب کھلا پلا کر، مرتے وقت ہماری زندگی کی بڑی لالسا پوری کر گئی، وہ بیکنٹھ ضرور جائے گی۔ یہ پورا افسانہ ایسے ہی سادہ اور عام فہم الفاظ سے مرکب ہے، لیکن ان میں ایسا طنز ہے جو ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ مکالمے سماجی حالات کی ستم ظریفیوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سماجی کھوکھلے پن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بدھیا کی موت دراصل مادھو اور گھیسو اور پورے بے ضمیر سماج کی موت ہے۔ بدھیا کا کفن سارے سماج کا کفن ہے۔ اس طرح یہ افسانہ بے لاگ اور بے رحم حقیقت نگاری کی نمائندہ مثال ہے۔ یہ افسانہ ترقی پسند افسانے کے لیے حقیقت نگاری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بقول وقار عظیم، ترقی پسندی کے سارے اچھے عناصر کا لطیف مجموعہ اور برے عناصر سے محفوظ کفن، فن اور حقیقت کا بہت اچھا امتزاج ہے۔